الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیز اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا. رب العالمین نے یہ دن ہم سب کو میسر کیے. یہ وہ دن مبارک دن ہے میرے عزیز دوستوں، جن میں بہت سارے اللہ کے مخصوص بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جاتے ہیں، اور اس وقت کا نام جو میرے عزیز دوست رکھا گیا ہے، اس وقت میرے عزیز دوستوں ان دنوں کا نام جو لیا جاتا ہے وہ حج کے نام سے پکارا جاتا ہے. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جن پر اسلام کی بنیاد ہے. حج کی فضیلت قرآن، حدیث اور اجماع امت میں سے ایسے ہی ثابت ہے جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فضیلت ثابت ہے. اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے. یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کو ایک احادیث شریف میں بیان فرمایا. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسانیت کو محبت رکھے اور ان کے قریب رہے. جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی اور بچے اور رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے. یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے. انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، محبت وحی و رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا اعمال اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا اللہ کے رسول جانتا ہے سب سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا سلسلہ میں دلچسپی دکھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ
काफ़ी देर तक रोए। फिर उन्होंने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। उस पर उनके साहबजादे ने चंद सवालात किए। फिर उन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाते हुए फरमाया, जब अल्लाह ने मेरे कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर करना चाहा तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदूत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दहाना दस्त मुबारक फैलाए ताकि मैं बैत करूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैलाया, फिर मैंने अपना हाथ खींच लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उम्रो तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, मेरी एक शर्त है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारी क्या शर्त है? मैंने कहा, मेरी मग़फ़िरत कर दी जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं